بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اوور دا ویکینڈ پاکستان کی سپریم کورٹ سے ایک ایسا فیصلہ آیا جس کے براہ راست اثرات ہوں گے پاکستان کی پارلیمنٹ پر۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کا پورا نمبر گیم چینج ہو کر رہ جائے گا، اور پھر اب قیاس یہ ہے، تجزیہ یہ ہے کہ اس نئے جو پارلیمانی منظرنامہ ہے اس کی بنیاد پر کچھ ایسا ہوگا جس کی نتیجے میں ایک نیا سیاسی منظرنامہ وجود میں آئے گا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالعموم ویسے ہی اوورال سب کے لیے، لیکن خاص پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوش کن نہیں ہوگا کسی بھی اعتبار سے۔ جب ہم نے پچھلے ہفتے کا آخری پروگرام کیا تھا تو اس آخری پروگرام کی آخری ساعتوں میں برادر عامر الیاس رانا صاحب نے اپنا ایک خبر پلس معلومات پلس تجزیہ دیا تھا، اور جو کہ اس فیصلے سے متعلق بھی تھا اور فیصلے کی بنیاد پہ آنے والے نئے سیاسی منظرنامے سے متعلق بھی تھا۔ وہ کیا تھا ذرا دیکھیں آپ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اگلے ہفتے میں نا پیر منگل کو شاید مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے گا۔ اچھا، عمران خان کوئی فیصلہ کریں نہ کریں، لیکن آپ کو شاید چیف منسٹر جے یو آئی کا نظر آ جائے، اس میں پی ایم ایل این شامل ہوگی، اس میں پیپلز پارٹی شامل ہوگی، اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا دھڑا شامل ہوگا۔ کے پی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی تجزیہ ہے، معلومات ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، اور یہ تبدیلی آپ مستقبل قریب میں دیکھتے ہیں، کیونکہ فیصلہ تو پیر منگل کو آپ کہہ رہے ہیں۔ جی، یہ ہے تو تیاری مستقبل قریب کی۔ آج 30 جون ہے، 26 جون کو یہ بات کر رہے تھے عامر الیاس رانا صاحب، اور یہ اس کے 1-2 دن بعد یہ معاملہ ہو گیا۔ قصہ مختصر کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جب ہوا ہے پچھلا، تب پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہیں ملا۔ جب انتخابی نشان نہیں ملا تو بطور پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکے۔ میں بہت ساری ڈیٹیلز چھوڑتے ہوئے صرف آپ کی خدمت میں سم اپ کر رہا ہوں کہ سارے کا سارا معاملہ ہے کیا۔ جب بطور پارٹی حصہ نہیں لیا، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی حیثیت سے حصہ لیا، کسی نے کپ کے نشان پہ، کسی نے گلاس کے نشان پہ، تو ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمان میں جب بھی کوئی جماعت جتنی بھی سیٹ جیتتی ہے اس کو اس کے تناسب سے، اسی ریشو سے، پروپورشن سے کچھ اور سیٹس ملتی ہیں اقلیتوں کی یا خواتین کی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک جماعت اس نے 100 سیٹس جیتی ہیں تو اس کو 25 سیٹیں اور ملیں گی، فار ایگزامپل۔ تو ہر جماعت نے اپنی اپنی سیٹس جیت لی، اور پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ نے بھی فرض کر لیجئے 100 سیٹیں جیتی، فرض کر لیجئے، لیکن جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو ہم نے 100 جیتی ہیں اس کی بیس پہ ہمیں 25 مزید سیٹیں ملنی چاہیے، تو ان کو یہ کہہ کر وہ سیٹس نہیں دی گئی کہ نہیں صاحب، یہ تو کوئی جو پارٹی جیتتی ہے اس کو ملتی ہیں، آپ نے تو ایز اے پارٹی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، تو آپ کو یہ سیٹس کیسے ملیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے عدالت کا رخ کیا، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں باوجود، اب میں ساری ڈیٹیلز چھوڑتے ہوئے اگین، نہیں، آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے، پی ٹی آئی کو کہا، اور آپ کو مخصوص نشستیں ملیں گی۔ یعنی پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ پاکستان گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کی توقعات کے مطابق نہیں آیا، پھر تحریک انصاف جب سپریم کورٹ گئی تو وہاں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اڑ گیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے اور آپ کو سیٹس ملیں گی، مخصوص نشستیں آپ کو ملیں گی، جس کو پی ٹی آئی نے بہت ظاہر سیلیبریٹ بھی کیا۔ پھر عدالت بار بار الیکشن کمیشن سے کہتی رہی کہ اس فیصلے پہ عمل کراؤ، ایسا نہیں ہوا۔ اس دوران پھر بہت کچھ ہو گیا، 26ویں ترمیم اور بہت کچھ ہو گیا، جس کے بعد یہ ہوا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا ایک اور بینچ بیٹھا جس نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو صحیح مانا، اور پی ٹی آئی کو اب کوئی بھی مخصوص نشست نہیں ملے گی۔ اب جو برادر عامر الیاس رانا صاحب تجزیہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ایک فوری طور پر سیاسی تبدیلی ان کے خیال میں نظر آئے گی وہ یہ کہ اس پر پاکستان کے 4 صوبوں میں سے ایک ہی صوبے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جو کہ کے پی کے ہے۔ جب یہ سارا منظرنامہ بدلے گا تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا اور اپوزیشن کا فرق بھی کم ہو جائے گا، برقرار رہے گا لیکن کم ہو جائے گا۔ جب کم ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے چھوڑیں گے پی ٹی آئی، کیونکہ اب جب وہ چھوڑیں گے پی ٹی آئی تو ان پر قانونی طور پہ کوئی شک نہیں لگے گی، اس لیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے، کسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے ہی نہیں، وہ تو وہ پارٹی چھوڑ سکیں گے۔ جب پارٹی چھوڑیں گے تو پی ٹی آئی کا نمبر کم ہو جائے گا، پی ٹی آئی کا اپوزیشن کا نمبر زیادہ ہو جائے گا، تو نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہوئے لوگ، یہ لوگ مل کر ایک نئی حکومت بنائیں گے جس کے سربراہ جے یو آئی کا کوئی بندہ ہوگا، ایسا سمجھنا ہے برادر عامر الیاس رانا صاحب کا۔ ہمیں اس فیصلے کے بعد خود پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی واضح غصہ نظر آ رہا ہے مولانا صاحب کی پارٹی۔ آپ دیکھیے بیرسٹر سیف صاحب نے باقاعدہ طور پہ گویا ایک طریقے سے کہہ دیجئے کہ مرکزی ذمہ داری جو ہے وہ سارے معاملے کا مولانا صاحب کو قرار دے دیا۔ کیا کہا دیکھیں آپ۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا، ہمیں پتا تھا، یہ کوئی غیر متوقع نہیں، ہمیں پتا تھا کہ اسی طرح کا فیصلہ آئے گا۔ کسی کو اگر مبارکباد دینی چاہیے کسی کو تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینی چاہیے ہمیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش بھی تھی اور ان کی حرکات کا نتیجہ بھی یہی نکلنا تھا جو اس فیصلے کی صورت میں نکلا، کیونکہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا۔ اگر وہ سپورٹ نہ کرتے تو شاید یہ حال نہ ہوتا اس ملک کا ہوا۔ اور اگر کسی کو شک ہو کہ پارٹی پالیسی ہے یا ذاتی بیان ہے یا یہ ہے یا یوں ہے
تو اس شک کو بھی ختم کر دیا جب شیخ وقاص اکرم صاحب جو کہ ہیں ہی پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات, جو کہ ظاہر ہے جن کا منصب ہی ہے کہ وہ پارٹی کی سوچ ماسس تک پہنچائیں, انہوں نے باقاعدہ ناٹ ان اے ٹاک شو کہ جہاں سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میری ذاتی رائے, انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں مولانا صاحب کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا. مولانا کی ضرورت تو اب بڑے عرصے سے کسی کو نہیں ہے. مولانا صاحب تو خود پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم نے ان کو ایک عزت کمانے کا موقع دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, سیاسی مخالفت ہونے کے باوجود, کہ چلو پنجابیت کے اندر پچھلے پارے کوئی عزت لب دیے تو لے لو, مگر وہ شاید ان کی قسمت میں وہ نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی پراپرلی اس اپوزیشن اتحاد کو جوائن ہی نہیں کیا تھا. اور اب آپ یاد رکھیے 26ویں ترمیم یہ وہی ترمیم ہے جب مولانا کے گھر پہ لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے, پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب نے بہت زیرک سیاستدان ہونے کا مظاہرہ کیا ہے, کمال کر رہے ہیں مولانا صاحب, لیکن اب رائے مختلف نظر آتی ہے. سلمان اکرم رایا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر سیکریٹری جنرل ہیں, روح رواں میں سے ایک ہیں, ان سے بھی جب مولانا سے متعلق ایک سوال ہوا کہ بھئی مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 ترمیم میں آپ کی بھی حمایت تھی, یعنی کہ پی ٹی آئی کی بھی حمایت تھی, تو سلمان اکرم رایا صاحب نے ان الفاظ میں مولانا کی اور ان کی پارٹی کے اس دعوے کو رد کیا. غلط کہتے ہیں, بالکل ہم رد کرتے ہیں. میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا. یہ غلط بیانی ہے. جب مولانا نے کہا کہ آپ تائید کر دیجئے اور صرف اتنا کہیے کہ ہمیں پروسیس پہ اختلاف ہے کیونکہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور ہمیں اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا, میں نے باشگاف الفاظ میں مولانا کو کہا تھا, مولانا ہم اس کے متن سے بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے پروسیس سے بھی انکار کرتے ہیں. ہرگز آپ کے یعنی گویا اب صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے جہاں پر مولانا کے کیمپ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو 26ویں ترمیم سے وہ سب نکلوا دیا جس پہ پی ٹی آئی کو اعتراض تھا, اور پی ٹی آئی کہہ رہی کہ نہیں ہمیں بالکل 26ویں ترمیم پھر بھی اعتراض تھا, بلکہ آپ نے غلط کیا کہ آپ نے اس میں ووٹ ہی کیوں کیا. اب یہ ایک سارے کا سارا ایک نیا منظرنامہ بن رہا ہے, اور ایسے میں پی ٹی آئی کے منتخب اراکین کا پی ٹی آئی چھوڑ کر مخالف کیمپ میں جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. میں کہوں آئی ڈونٹ نو, لیکن آج ایک ایسا واقعہ ضرور ہو گیا ہے جب ایک ممبر پارلیمان نے, جن کا نام چودھری عثمان علی ہے, انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کر دی اور پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. یہ چودھری عثمان علی صاحب وہی ہیں جنہوں نے باقاعدہ حلف اٹھایا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, میں یہ پارٹی کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے آج پارٹی تو بہرحال چھوڑ دی ہے. اب نہیں معلوم کہ ابھی یہ پارٹی چھوڑنے کا معاملہ شروع ہوا ہے یا ابھی یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا, کیا ہوگا نہیں معلوم. اس سب سے کیا نیا منظرنامہ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ ہم آپ کی خدمت عرض کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو نیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد کس ایوان میں کس کی کتنی نشستیں ہو گئی ہیں, پہلے کا منظرنامہ کیا تو اب کیا ہے, یہ بھی آپ کی خدمت عرض کریں گے. ہم ذرا گفتگو کا لیکن پہلے آغاز کرتے ہیں. ہمایوں مومن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہی سینئر رہنما ہیں, ایوان بالا سے تعلق ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہم نے گزارش کی ہے برادرم عامر الیاس رانا صاحب سے, جو کہ بھی جنہوں نے یہ خبر بریک کی کہ آگے شاید کے پی کی گورنمنٹ ہی خطرے میں لگ رہی ہے پی ٹی آئی کی, ان سے بات کریں گے اور ذرا مولانا کی پارٹی کا موقف بھی لیں گے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو فار یور ٹائم. تو ہمایوں صاحب پہلے تو اب یہ بتائیں کہ آپ کو واقعی آپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ اب اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی کے پی کے گورنمنٹ پر ہاتھ پڑے گا اور کوئی اور نہیں بلکہ مولانا صاحب کی پارٹی وزارت اعلیٰ سنبھالے گی جو ہم نے دکھایا شارٹس میں, یا آپ کے خیال میں نہیں ایسا بھی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ایک چیز آپ نے آخر میں جو بتائی تھی عثمان صاحب کی, چودھری عثمان صاحب کے, کہ جنہوں نے جوائن کیا اور حلف لیا تھا, تو اگر حلف لیا تھا, حلف کا ایک مطلب ہوتا ہے. اب اس کا جواب وہ خود اللہ تعالیٰ کو دیں گے, اس سے میرے خیال میں پارٹی کو کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے. حلف از اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن اینی وے لیٹس موو فارورڈ. اچھا دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, وہ کون سا ایسا ملک ہوگا کہ جس میں جو صحافی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن بعد فیصلہ آ جائے گا اور 2 دن بعد فیصلہ آ جاتا ہے, پھر وہ بتاتے ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے, خالی الیاس رانا صاحب نہیں ہے, یہ منیب فاروق ہیں, یہ اور 2-3 لوگ ہیں جو کہ ایکچولی حرف بحرف وہ فیصلہ جو سنایا گیا ہے اس کی مختلف شکیں مختلف لوگوں نے بتائی ہیں اپنے الفاظ میں, لیکن ہے ہی وہ. اور آپ کا یہ سوال صحیح ہے, میں پوچھوں گا میں عامر صاحب سے, اور اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے. آپ کے دور میں جو ہے وہ نیب پروسیڈنگز بتاتے تھے صحافی کہ اس افسر نے بولا, اس نے بولا, اور پھر بتاتے تھے کہ خواجہ آصف کے خلاف یہ فیصلہ آئے گا, اس کے خلاف یہ, اور وہ آتے تھے. آج سپریم کورٹ کے فیصلے بتا رہے ہیں, تو یہ مراحل طے ہو رہے ہیں, آگے ترقی ہو رہی ہے نا, ترقی ہو رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, میں آپ نے شروع میں سارا کچھ بتایا تھا, اس کا جو آپ نے پروسیس بتایا تھا نا, اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, ایک تھوڑی سی کہ جو اصل چیز تھی جس پہ پتہ نہیں ججز کتنا نوٹ کیا یا نہیں,
جو اصل چیز تھی وہ 24 دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی جس میں ابہام یہ تھا کہ کیا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے لحاظ سے پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ. اور اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی ججز نے 11 آؤٹ آف 13 ججز نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ، کیونکہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو الیکشن کمیشن کا جو انٹرپریٹیشن تھی اس ججمنٹ کی بلے کے نشان لینے کی وہ غلط تھی. اب اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ ہوگا کیسے، تو 2 یا 3 اس کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایسے آئی ہیں جو صدیقی صاحب نے کوٹ کی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں آپ نے ٹائم ڈیوریشن بڑھا دیا، مطلب آپ نے جہاں 60 ڈیز میں ہونا چاہیے یا 90 ڈیز میں ہونا چاہیے وہاں آپ نے 120 ڈیز میں کر دیا، ڈیلے کر دیا ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ تھنگ ڈن. جیسے ابھی یہ الیکشن ہوا تھا، یہ 2023 میں ہونا تھا، اس کو 6 مہینے بڑھا دیا 3 مہینوں کے بجائے، تو یہ کر سکتے تھے. تو اور اس کے علاوہ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا 1990s میں کوئی ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہ بڑھا دیا گیا تھا. ان کو کرتے ہوئے جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ تھا کہ یہ 24 دسمبر کا جو ٹائم لائن تھا، کیونکہ وہ اس کو جب سیٹ اسائڈ کیا تو اس ٹائم لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا کہ یہ کیونکہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اب ایک بات یاد رکھ لانا، پاکستان کی ہسٹری میں 2 دفعہ ایسا واقعہ آیا ہے کہ جہاں پہ ایک سسٹم نے، آمرانہ سسٹم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو مطلب ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی. ایک 1988 کا ٹائم تھا جب ضیاء الحق نے جولائی میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ٹوٹلی ایلیمنیٹ کرتے، اس میں کیس ہوا تھا بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ. یہ تو سب عدالت میں استدعا ہوئی اور تو رزلٹ آ گیا نا سب، جس میں آپ کا ظاہر اعتراض ہے. اب تم اس کے آگے سر رزلٹ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا تھا، عدالت کے پروسیڈنگز دیکھے تھے آپ نے. اگر آپ نے دیکھے تھے، پورے پاکستان نے دیکھے تھے، آپ سب کو پتہ ہے کہ عدالت کے بعض جو ہوتے ہیں نا نارمز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہی ہوتا ہے 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 10 رکنی بینچ بدل نہیں سکتی. جی بالکل. اب وہ تو سارے آپ کے اعتراضات برقرار، آپ لوگ کے خیال میں غلط فیصلہ ہے بالکل. تو اب لیکن اب میں سوال ہے کہ ابھی فیصلہ تو آ گیا ہے، اب اس کے بعد جو کرتے ہیں دیکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ خطرے میں آ جائے گی اس کے بعد، یہ آپ کو لگتا ہے؟ جب آپ نے سر میرے لحاظ سے یہ سارے فیصلوں سے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں نہ جوڈیشری پراپر انصاف کی پوزیشن میں ہے، نہ پولیٹیکل سسٹم اس لحاظ سے کہ کچھ کر سکے. وہ کام جو ضیاء الحق نہیں کر سکا وہ آج کی عدلیہ نے کروا دیا. اور یہ یاد رکھیے. تو پھر آپ کے جواب کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی جب اتنا کچھ ہو گیا تو پھر تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہی ہے نا آپ کے سوال، میرے سوال کا جواب؟ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں نا ابھی بھی ڈیفرنس 54 53 کا ہے. 52 53 4 کو کیسے کریں گے؟ اسی طرح کریں گے، کسی کی کو کچھ کر کے کریں گے. جس نے جانا ہوا وہ پہلے بھی جا سکتا تھا. وہ 26 ترامیم میں بھی لوگ اغوا ہو کے چلے گئے تھے، اب بھی ہو جائیں گے. اغوا نہیں ہوں گے تو کسی اور وجہ سے ہو جائیں گے، لالچ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب عامر الیاس سرانا صاحب سے پہلے ذرا میں پوچھوں، پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. عامر صاحب پہلے تو یہ بتا دیں اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. آپ نے خبر دی ہمارے پروگرام میں تو ہم سب بھی حیران ہو گئے تھے اس وقت. ابھی ہمایوں صاحب نے بھی جناب اپنی جواب کے آغاز میں گویا فیصلے کو جب متنازع ثابت کرنا چاہا تو پہلے آپ کا ہی ذکر اور کچھ اور دوستوں کا بھی ذکر کر کے یہ کہا کہ بھائی یعنی یہ سیلف بتاتے کہ کریڈیبلٹی کتنی ہے کہ جہاں صحافی فیصلے بتا رہے ہیں پہلے سے، تو یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ سارے کا سارا معاملہ متنازع ہے. تو پہلے اگر آپ اس اسپیسیفک پوائنٹ میں بتانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے سورسز سے پتہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ بادامی صاحب. میمن صاحب ہمیشہ بڑے عزت کے ساتھ اچھے ٹھنڈے طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ دوسرا شو ہے جہاں پہ وہ مجھ پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، صحافیوں پہ بھی لگا رہے ہیں. تو میں اس کے اوپر آ جاؤں گا. انہوں نے 88 کا ذکر کیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت فیصلہ یہ ہوا تھا 9 رکنی بینچ کا کہ سیاسی جماعتیں کیسے وجود میں آئیں گی. ثاقب نثار صاحب جب عمران خان صاحب کے لیے سارے کام کر رہے تھے سپریم کورٹ میں، کورٹ پیکنگ ہو رہی تھی، تو 3 رکنی بینچ سے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا. ساری عمر سیاست کے تھے. 9 رکنی بینچ کا فیصلہ 3 رکنی بینچ سے. یہ کوئی میں نئی بات نہیں بتا رہا، یہ ریکارڈ پہ ہے. پی ٹی آئی کے وکلا نے پہلے بھی مانا کہ ہماری غلطی تھی،
کیونکہ انہوں نے بطور پارٹی اپنے آپ کو سمجھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلے کے نشان کے بعد پارٹی نہیں ہے. انہوں نے مانا کہ ہماری غلطی تھی. اب ان کے جو بڑے ٹاپ لائر ہیں جو بڑے غصے میں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ برس رہے تھے 28 جون کو کہ نہیں بات ہوئی تھی, تو انہوں نے سپریم کورٹ میں نہیں کہا مجھے آئین اور قانون کا فیصلہ نہیں چاہیے, مجھے ڈیموکریسی کا فیصلہ چاہیے. یعنی اپنی مرضی ہو تو جتھے جڑا مرضی لگا دے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب آپ آئیں کہ میں کیوں پریڈکٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے 8 رکنی اکثریتی بینچ کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس میں سنی اتحاد کونسل کو کہہ دیا تھا کہ وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے تو اس پوائنٹ کو چیلنج نہیں کیا, جس کی بنیاد پہ آج وہ سارے کے سارے ایم پی اے جو ابھی میں سن رہا تھا شاید حامد میر کے شو میں, انہوں نے 35 کا نام لیا بیرسٹر گور نے کہ ہمارے ایم پی اے جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں, وہ آزاد ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ کہیں نہیں جائیں گے. اللہ کرے کہ کوئی کہیں نہ جائے, قسم بھی نہ دے توڑے. لیکن یہ 36 سینیٹروں کے ساتھ 64 سینیٹروں کو شکست دینے والے لوگ ہیں. جب صادق سنجرانی ہمارے دوست ہیں ان کو چیئرمین سینٹ منتخب کرایا تو یہ سارے ٹھٹھے لگا کے کہتے تھے سب کے ضمیر جاگ گئے. ہمیں صرف ضمیر جگانا ہوتا ہے صحافی کے طور پہ کہ آپ کا کب کیا کردار تھا. ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ یہی کچھ کرتی ہیں اور ہر بندہ انڈیویجولی اپنا اپنا. آپ کی وہ بات جو تھی وہ تجزیے کی بنیاد پہ تھی. اب آ رہا ہوں نا اس طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا معلومات کنسر بھی ہے اس میں نا. ہاں, جب یہ ممبر آزاد ہو رہے ہیں, یہ بات ان کو پتا تھی کہ سنی اتحاد کونسل پارٹی نہیں رہی سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں, جسے نہ الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا نہ اس بینچ نے چھیڑا. اب آگے چلیں. اب کیا ہوگا, وہاں پہ سینیٹر طلحہ محمود جو جے یو آئی میں تھے اور وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے وہاں سے سینیٹر بننے کے لیے. اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی میں کئی دفعہ لوگوں کو نئے ٹکٹ نہیں دیے گئے کہ ہمیشہ بک گئے لوگ, اور انہوں نے پیسے والوں کو ووٹ دیے سیکرٹ بیلٹ میں. عمران خان نے خود نکالا 35-36 لوگوں کو بھی, اور بلا کے بنی گالا میں بھی ڈانٹا تھا, پرویز خٹک کے ساتھ بھی. پھر آپ کو پتا ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے لوگ ٹوٹ جائیں گے, اور بڑا زور لگایا جسٹس بندیال صاحب کی سپریم کورٹ نے سکندر سلطان راجہ پہ کہ یہیں پہ لکھ کے دو کہ تم اوپن بیلٹ کرو گے. آپ یہ بتا رہے ہیں انہیں پتا, آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کو کیسے پتا تھا. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں نا. اب آگے چلیں. جب یہ بات ہو رہی ہے, ہمارا اندازہ ہوتا ہے نا, آپ اور میں کام کرتے ہیں خبریں دیتے ہیں نا, ہمارا اور کیا کام ہے, ہمارا تو کوئی اور بزنس نہیں ہے, ہم تو ایک ہی پروفیشن میں ہے, وہ ہے جرنلزم. ہم نے یہ کہا کہ اب فیصلہ, میں نے اس دن کہا تھا نا پیر منگل کو آئے گا, اگلے دن جمعے وہ تو اگلے دن ہی آ گیا, 24 گھنٹے. ان کے حامد علی خان صاحب نے اتنی تیزی دکھائی کورٹ پیکنگ میں کہ جج صاحبان نے کہا پیر منگل کیا, پھر آج ہی فیصلہ دو. وہ فیصلہ دے دیا, اور وہ ورنہ پیر منگل کو آنا تھا. ورنہ پہلے سینیٹر بنیں گے جو کے پی میں اپوزیشن ہے ان کے زیادہ, اور وہ 2/3 اکثریت واضح طور پہ حکمران اتحاد کو مرکز میں مل جائے گی. پہلے سینیٹروں کو جے یو آئی کے لیے کی گئی تھی, جے یو آئی کے پاس یہ اب بھی جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات جب سینٹ کا الیکشن کے پی میں ہو جائے گا. اچھا ہاں, دوسرے 26ویں ترمیم جو آئی ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں, جب پتہ لگ گیا کہ ایک جج صاحب چیف جسٹس بننے کے لیے سب کچھ الٹا دیں گے تو, اور وہ انتظار کر رہے ہیں, تو آرٹیکل 255 آیا, وہ پڑھے آئین میں 26ویں ترمیم میں. اس کی شک 2 میں لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ ایم پی اے حلف نہ لے سکے تو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا ان کا نامزد بندہ ان سے حلف لے گا. انہوں نے نہیں حلف لینے دیا تھا مخصوص نشستوں پہ پہلے, اب وہ بھی انہوں نے 26ویں ترمیم میں انتظام کر دیا, یہ نہ بلائیں اجلاس, وہ ممبر ہو جائیں گے. پھر الیکشن کمیشن نے سینٹ کے الیکشن کرانے ہیں, وہ حکومت نے نہیں کرانے, صوبائی حکومت نے, وہ بھی منتخب ہو جائیں گے. پھر اگلا مرحلہ وہ ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ یا عمران خان پہلے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ کے بم پہ پاؤں مار چکے, وہ تیسری دفعہ کہیں گے, وزیر اعلیٰ کو کہیں گے کہ سائڈ پہ چلے جاؤ, پھر وہ گیم شروع ہوگی جو میں نے آپ سے کہی ہے. یہ سارے کانسیکوینسز ترتیب وار آتے چلے جائیں. مجھے خالی اس میں ایک بات سمجھا دیں, یہ اب یہ معلومات کنسرن میں پوچھ رہا ہوں خالی تجزیے کے لیے کہ جو بھی اگر کوئی چاہتا ہے, اور ہمارے صاحب بھی سن رہے ہیں اور مولانا صاحب کی پارٹی کے بندے کو بھی رحمت دیتے ہیں, حافظ حمداللہ صاحب کو بھی, میں خالی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اب تو نظر آ رہا ہے کہ نظام اس پورے اس پہ مطلب حاوی ہو چکا ہے. اینڈ اپیرنٹلی پی ٹی آئی از ناٹ ایز بگ اے تھریٹ ایز اٹ یوز ٹو بی ایون ان ریسنٹ پاسٹ. ایسے میں کوئی بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گھر بھیج کے پھر ایک ہیجان کو کیوں دعوت دے گا کہ پی ٹی آئی کہے ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا, کوئی ایتھنک کارڈ چلائے, کوئی کچھ کارڈ چلائے, اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا حکومت, یعنی ابھی تو چیزیں بظاہر لگ رہی ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں مینیج ہو گئی ہیں. تو ایسے میں یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا کون سا کوئی تھریٹ آ گیا ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ہوتا ہے کہ یہ اگر گھر بھیج دی جائے حکومت تو پھر کوئی نیا ہیجان جنم لے لے, پھر کوئی تحریک میں نیا تحرک پیدا ہو جائے. یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ سب چلتا رہے تو ایسی کیا پرابلم ہے گورنمنٹ کا نظام کو کہ وہ کرنے کی کوشش کریں گے؟
دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان بم پہ پاؤں مارنے کے عادی ہیں, کسی اور کو ضرورت نہیں ہوگی, اڈیالہ سے فیصلہ آئے گا, پھر آپ نتائج دیکھیں گے. لیکن ابھی اس سے پہلے بہت سارے معاملات ہیں. اڈیالہ سے فیصلہ آئے گا کہ میں اسمبلی تحلیل کر رہا ہوں, آپ کا یہ خیال ہے؟ وہ اسمبلی تحلیل کرانے کا کہیں گے اور چیف منسٹر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ چیف منسٹر بدلنے کا کہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کھلم کھلا لڑائی ہے. میں نے نہیں کہی, جنید اکبر نے کہا ثوابی سے جو یا بنیر سے, سوری آئی تھنک بیرسٹر گوہر ایم این اے ہیں, انہوں نے کہا میرا کوئی کام نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جناب جس دن سے جلسہ کرایا جنید اکبر کا, شہرام ترقی اور اسد کیسر کہہ رہے ہیں ہمارے کام بند ہو گئے ہیں. اچھا یہ میں ذرا میرے ساتھ رہے گا, میں ذرا جے یو آئی کا موقف ایک لے لوں تھوڑا سا اس پہ نا. میں بہت شکر گزار ہوں جناب سینئر رہنما جناب حافظ حمداللہ صاحب ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے مسٹر منیب, مسٹر بادامی صاحب؟ منیب بھائی ہمارا, میں وسیم ہوں. جی جی, تو میرے حالات تو ٹھیک ہیں, آپ بتائیے کہ آپ کے کیا حالات ہیں. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, حافظ صاحب پہلے تو مختصر کامنٹ اس میں, یہ حق انصاف اور قانون اور آئین اور سب کی فتح ہو گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے بادامی صاحب, پشاور کورٹ کا بھی فیصلہ تھا, اسی حوالے سے وہ فیصلہ کیا تھا. پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, وہ بھی ایک فیصلہ تھا. ابھی پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. تینوں فیصلوں میں جمعیت علماء اسلام فریق نہیں تھی. تینوں فیصلوں میں الیکشن کمیشن کا بھی ایک فیصلہ تھا, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ, پھر سپریم کورٹ. کسی ایک فیصلے میں بھی ہم سپریم کورٹ میں فریق نہیں تھے. لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف قانونی ہے اور یہ جنگ بھی قانونی ہے. فیصلے کے بعد تنقید کر سکتا ہے, ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے, لیکن جب سپریم کورٹ نے لاسٹ فیصلہ دیا ہے اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. بس جو بھی فیصلہ ہوا ہے. اچھا آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, آپ کچھ لے سکتے ہیں, مطلب ہوگا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں نا کچھ نشستیں آپ کو بھی ملیں گی, تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم کیا سپریم کورٹ کے 11 ججز کیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہے؟ جب وہ کہتے ہیں مجھ سے قانون میں ماہر ہے, وہ بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں ججز, وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق فیصلہ ہے. تو جب قانون کے مطابق فیصلہ ہے, پارٹیوں کے آپس میں انہوں نے تقسیم کر کے دیے, کسی کے 3, کسی کے 4, کسی کے 7, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اگر 2, 4, 6, 8, 10 سیٹیں آپ کے پاس بھی آ گئی تو آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ہی ہے. بلکہ اب اس کے نتیجے میں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کے پی کے کا ایوان میں آپ کا وزیر اعلیٰ آ جائے, حکومت تبدیل, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے یہ بات کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنا یہ کس کی خواہش ہے؟ اگر یہ کسی اور قوت کی خواہش ہے تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت اسی قوت کی خواہش پر بنی ہے. پھر اس کا یہ مطلب ہوگا. لیکن آپ نے بھی بڑا کمال کیا جائے کہ کسی اور قوت کی خواہش پر بنی ہے, چلیے یہ تسلیم ہونا چاہیے. آپ نے قبل از وقت کہا, خارج از امکان نہیں کہا. میں عرض کر لوں بادامی صاحب, میں عرض کر لوں, اگر پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی جاتی ہے, متبادل حکومت کس کی ہوگی؟ جمعیت علماء اسلام نے ابھی تک اس بارے میں نہ کوئی فیصلہ کیا ہے, نہ اس پر سوچا ہے, نہ کوئی منصوبہ ہے جمعیت علماء اسلام. یہ فیصلہ بھی نہیں کیا ہے کہ ہم تو اگر ایسا ہوا تو حکومت نہیں بنائیں گے. نہیں, یہ اگر مگر کی بات نہیں ہے. یہ پھر جب موقع آئے گا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ وہ سیاسی جنازہ پڑھنے کی تیاری ہے کے پی کے گورنمنٹ کی یا پی ٹی آئی؟ وہ تو میں نے اس لیے کہا, وہ سیاسی جنازے کی بات میں نے اس لیے کی کہ 18 بندے سوات کے سیلابی ریلے کی نظر ہوئے, تو حکومت کہاں تھی آپ مجھے بتائیے. میں کس پر تنقید کروں؟ تو حکومت پر کروں گا. اگر انصاف کی بات ہو تو پی ٹی آئی بھی اپنی حکومت پر تنقید کرے. اگر خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کی حکومت ہو اور اس قسم کا سانحہ ہو پھر تو میں جے یو آئی پر بھی تنقید کر سکتا تھا, کرنے کا حق رکھتا تھا. کوئی اور بھی تنقید کر سکتا تھا اور کرنے کا حق رکھتا تھا. تو جب 18 بندے لقمہ اجل بنے, 2 گھنٹے وہ چیختے رہے, اپنی زندگی بچانے کے لیے حکومت کو پکارتے رہے, حکومت نہیں پہنچا, نہ کوئی ہیلی پہنچا, نہ کوئی اور ایمرجنسی ریلیف, نہ کوئی سرکاری مشینری. تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ ٹھیک ہے, تو آخر میں مجھے یہ بتا دینا پھر حافظ صاحب, مجھے یہ بتائیں, بسکٹ کھانے کے لیے بیٹھے.
ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ یہ شیخ وقاص صاحب، بیرسٹر سیف صاحب، یہ اس فیصلے کے بعد اتنی تو تنقید نون اور پیپلز پارٹی پہ نہیں ہوئی جتنی آپ کو نام لے لے کے آپ پر، آپ کی لیڈرشپ پہ تنقید کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، وہ ڈبری وہاں کا درخت تغرجی چمیاوا پکشی. ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ پتھر اس درخت کو مارے جاتے ہیں جس درخت میں پل ہو. تو مولانا ایک پلدار درخت ہے، اس لیے پی ٹی آئی کی طرف سے نشانے پر ہے. پی ٹی آئی والے ہمارے بھائی ہیں، ہم اس پر تنقید نہیں کرتے ہیں، لیکن کم سے کم پی ٹی آئی کی قیادت بھی یہ وضاحت کرے کہ شیخ وقاص کی بیان کے ساتھ پی ٹی آئی کڑی ہے یا نہیں. وہ سیکریٹری اطلاعات جب پریس کانفرنس کر رہا ہے تو پارٹی کا ہی تو موقف ہے، اور کس کا موقف ہے؟ ورنہ شیخ وقاص صاحب کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہے، وہ ہمارے سیاسی زبان میں اس کی حیثیت سیاسی لوٹے سے تو کم نہیں ہے، ایک سیاسی لوٹا ہے. ہاں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہمایوں مومن صاحب بیٹھے ہمارے پروگرام میں، وہ آپ پہ تنقید کر دیں، ہو سکتا ہے جی ذاتی رائے ہو. ایک پارٹی کا سیکریٹری اطلاعات پریس کانفرنس کر کے اگر تنقید کر رہا ہے تو پارٹی کی رائے ہوگی نا. پھر تو صحیح ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ تنقید کر رہے تو پھر پارٹی کی رائے ہے. علی گوہر سامنے آ جائے، اسد سر آج سامنے آ جائے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی لوٹے کی باتیں. شیخ وقاص کل کس پارٹی میں تھے، اس سے گزشتہ کل کس پارٹی میں تھے، اس سے گزشتہ کل کس پارٹی میں تھے، کس کس کے ساتھ یہ رہے، کس کی دسترخوان پر بیٹھ کر کس کو چاٹتے رہے. آج وہ مولانا پر تنقید کرتے ہیں، یہ کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی روایت نہیں. ہم ماحول کو مثبت رکھنا چاہتے ہیں، اس ماحول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہر پارٹی اپنی سیاست کرے، لیکن اگر آپ توپوں کی رخ جیوئی کی طرف کریں گے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور ترکی بترکی جواب دیں گے. وہ شاید اس لیے کر رہے ہو نا کہ ان کو بھی لگ رہا ہو کہ حکومت ان کی جا رہی ہے اور آپ کی آ رہی ہے. نہیں، مجھے کیا پتہ ہے، ان کا شاید کسی جنات سے رابطہ ہوگا، شاید جنات سے رابطہ ہوگا ان کا. آپ کو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے؟ ہاں، آپ کو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے؟ ہمیں کوئی اطلاع نہیں. ٹھیک، بہت تھینک یو. حکومت میں دلچسپی ہے نہ کوئی اطلاع. تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب ذرا اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تو پہلے تو عامر صاحب آپ بتائیے، پھر میں سینیٹر صاحب سے پوچھتا ہوں. یہ برادر منیف فاروق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور مالک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں بیٹھے سارے دوست بتا رہے ہیں کہ خبریں کچھ ہیں کہ یہ سلسلہ ایک قدم اور آگے بڑھے گا اور قومی اسمبلی میں بھی نمبر گیم، خیر اب تو ویسے ہی 2/3 ہو گیا، وہاں تو نمبر گیم پلٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس 2/3 کے نتیجے میں کچھ مزید آئینی ترامیم ہوں گی جس سے گویا موجودہ سیاسی نظام کی حیت ہی بدل جائے گی. یہ ہائیبرڈ اگر ہے بھی تو باقاعدہ آفیشل ہو جائے گا، لیگل ہو جائے گا. ایسا کچھ ہے کیا؟ دیکھیں، میں 26ویں ترمیم جب ہوئی تو میں نے اس وقت کہا تھا 27ویں ترمیم آئے گی. ہاں، وہ ڈیلے ہو گئی، 27ویں تو آ رہی ہے. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے آئینی عدالت کا مطالبہ کر دیا ہے. مطلب انہوں نے ایک پوزیشن لے لیا ہے اپنے وکلاء کے حساب سے کہ ہمیں اعتماد میں لیں اور ترمیم لائیں. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ آدم نذیر تارڑ صاحب اور ان سب کا ایک ہی گروپ ہے جس کے سپریم کورٹ بار کے صدر اب ہیں اور بلوچستان سے ہیں. تو آپ چیزوں کو سمجھ لیں، جہاں سول سرونٹ ریفارمز میں کرنی ہوگی، کہیں 18ویں ترمیم میں تھوڑی بہت تبدیلی کی ضرورت ہوگی، جہاں وفاق کے پاس وسائل ہی نہیں بچے ہیں، اس پہ ڈسکشن ضرور ہوگی. فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی، نونس، جے یو آئی سب نے مل کے یہ کی تھی 18ویں ترمیم. لیکن جب بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو بہت کچھ باہر آئے گا. اور وہ جس کے اوپر اب راجہ صاحب بہت زیادہ برس رہے تھے مولانا فضل الرحمان پہ کہ کچھ نہیں اور ہم نہیں مانتے، تو وہ جو کچھ پی ٹی آئی کی مشاورت سے مولانا نے نکلوایا تھا وہ سارا کچھ واپس بھی آئے گا. اوکے اوکے. فائنل ورڈ فرام یور سائڈ سینیٹر صاحب، آپ بھی واقعی سمجھتے ہیں یعنی مولانا صاحب اتنی تنقید کے حقدار ہیں، یا بہرحال اگر مولانا صاحب کا حصہ 26ویں ترمیم میں نہیں ہوتا تو یہ اور خوفناک ہوتی آپ لوگوں کے لیے؟ مولانا صاحب نے اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال لی. آپ مولانا کا رول 26ویں ترمیم میں قابل تنقید سمجھتے ہیں، قابل تعریف سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے پارٹی پالیسی نہیں دیکھی کہ جس میں مولانا صاحب کے اوپر کوئی اس قسم کی تنقید ہوئی ہو. میرا یہ خیال تھا سر جب سیکریٹری انفارمیشن پریس کانفرنس کرے تو یہ آپ کے لیے حیران کن نہیں ان کا اس طرح کے الفاظ بولنا؟ نہیں سر، دیکھیں پریس کانفرنس کر کے بات کرنا، اس میں ایک پورا سبجیکٹ تھا
اس سبجیکٹ کے علاوہ بعض دفعہ اب میں آنیسٹلی آئی ایم ناٹ اویئر کہ یہ ایز اے پارٹی پالیسی ہے, میں اس کو چیک کروں گا, لیکن اٹ کوڈ بی کہ جب آپ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں آپ بیچ میں اپنی ذاتی رائے بھی بیچ میں بعض دفعہ کر لیتے ہیں, تو وہ چھوٹا موٹا درمیان میں ہو جاتا ہے, بٹ آئی اسٹل چیک اٹ, مے بی اٹ از اے پارٹی پالیسی اینڈ آئی ایم ناٹ اویئر آف, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو میں اپنی غلطی بھی تسلیم کر سکتا ہوں. بعض دفعہ میں ذرا بزی ہوتا ہوں, مجھے بٹ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک یو ڈونٹ فائنڈ انف ریزنز ٹو کرٹیسائز مولانا صاحب with regard to 26th amendment, am I right? دیکھیں نہیں میں اگر دیکھیں میں اس طرح ہے کہ بعض چیزیں جو ہے نا ایز پولیٹیشین, اگر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں بہت زیرک پولیٹیشین ہوں یا میں بہت ایسا پولیٹیشین ہوں جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, اور یہ یاد رکھیں ان کے اپنے جو کامران مرتضی صاحب ہے وہ میرے ساتھ کی سیٹ پہ بھی بیٹھتے ہیں, ان کا یہ ان کے الفاظ ہیں, میں کوٹ ان کوٹ نہیں کہہ سکتا لیکن اس کا بیسک موقف بتاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیٹیں لینا پی ٹی آئی سے غلط ہے, لیکن چونکہ سب کو مل رہی ہے تو ہم اس کو نہ نہیں کہیں گے. میں اس قسم کی سیاست کے خلاف ہوں, تو اگر مولانا صاحب اس قسم کی سیاست کرتے تو میں اس پہ ضرور تنقید کروں گا کہ آئی وش کہ یہاں پہ اصولوں کی سیاست ذرا زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم نے کوئی چیز غلط کیا ہے تو میں اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہونے کیا والا ہے, دو چیزیں ہونے والی ہیں. دیکھیں 2/3 واز نیور اے پرابلم, انہوں نے پہلے بھی کر لیا تھا, لیکن یہ ہوگا یہ کہ یہ پی ایم ایل این کی بیسک سمپل میجورٹی یا ان کو ذرا زیادہ میجورٹی جو بھی ہو جائے گی, ان کو ضرورت نہیں پڑے گی پیپلز پارٹی کی. جب ان کو ضرورت نہیں پڑے گی پیپلز پارٹی کی, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آ جائے گی. جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آ جائے گی, اور اس میں آپ لوگ ابھی تو یہاں سے ہٹائے نا, پھر یہاں پہ چند لوگوں کے 9th میں کے بیسس پہ ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے اور نمبر گیم کام کریں گے. پھر اس کے بعد جب 3rd نمبر پہ یا 2nd نمبر پہ یا 3rd نمبر پہ پی ٹی آئی آ جائے گی, تو جو اپوزیشن لیڈر دونوں سینٹ میں بھی اور اس میں بھی یہ نیشنل اسمبلی میں بھی یہ لے آئیں گے, جہاں تک میرا خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لے آئیں گے پیپلز پارٹی کو. پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اوور آل اس کے جو امپیکٹ آئے گا ان دا ایئرز ٹو کم پاکستان میں ڈیموکریسی اس وقت, اگر ہم ہائبرڈ کہتے ہیں اس وقت اکارڈنگ ٹو دی ڈیفینیشن یہ ہائبرڈ نہیں ہے, یہ اتھارٹیرین ہے, یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ڈیفینیشن ہے جو انہوں نے پوائنٹس کے لحاظ سے کیا ہے. تو وہ اتھارٹیرین میں بھی فردر 10 قدم آگے چلیں. تھینک یو سر, آگے چلی جائے گی, ٹھیک ہے, ہائبرڈ پلس ہو جائے گا. بہت شکریہ. آپ نے ایک اور انٹرسٹنگ سینیریو بتایا کہ آپ کو یہ لگتا ہے, مجھے ایک مثال یاد آ گئی, اپوزیشن لیڈر اور ایوان کا جو لیڈر ہوتا ہے صوبائی اسمبلی میں بھی, وہ مل کر طے کرتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں. تو سندھ اسمبلی میں یہ ہو چکا ہے کہ ایم کے ایم سندھ اسمبلی کا حصہ تھی, اور جب نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کا موقع آیا تو ایم کے ایم پیپلز پارٹی سے لڑائی کر کے اپوزیشن میں چلی گئی. تو پھر اپوزیشن چلی گئی تو ایم کے ایم اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہو گئی. جب سب سے بڑی جماعت ہو گئی تو ایم کے ایم کا اپوزیشن لیڈر آ گیا. جب اپوزیشن لیڈر ایم کے ایم کا آ گیا تو پھر آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر نے بیٹھ کے نگران سیٹ اپ لگانا تھا, لگا لیا دونوں نے. تو آئینی قانونی اور سارا. تو وہ ہمایوں صاحب کو ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ اگلا مرحلہ یہ ہے. ویری انٹرسٹنگ. ذرا ہم سیاسی تجزیہ لیتے ہیں برادر فواد چودھری صاحب سے, وہ کیا کہتے ہیں سب بریک کے بعد. برادر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, تاکہ ذرا چونکہ اسلام آباد اس وقت خبروں کا یا افواہوں کا یا تجزیوں کا ایک مرکز بنا ہوا ہے اس نئی ڈیولپمنٹ کے بعد. فواد صاحب بہت شکریہ. ابھی میں مطلب باقی آپ کی رائے سے پہلے آپ کا تجزیہ ذرا اس پہ بتائیں نا, آپ کے خیال میں اگلے 4, 6, 8 مہینے میں یا اس عرصے میں ہونے کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیشنل اسمبلی میں ہیوی نمبر آ جائے گا تو ایک ایسی ترمیم ہوگی جس کے نتیجے میں سارے نظام کی شکل ہی بدل جائے گی, یہ ایک اور سطح پہ چلا جائے گا, ہائبرڈ پلس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, یہ جس میں بہت ساری چیزیں جس پر آج بحث ہوتی ہے کہ قانونی اور آئینی ہے یا نہیں, وہ آئین کا حصہ ہو جائیں گی. نمبر 1, ابھی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب گئے, وہ ایک اور نقشہ کھینچ کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی آ جائے گی اپوزیشن میں اسکرپٹ کے تحت, اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جائیں گے حکومت میں. قصہ مختصر ہوگا یہ کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی پیپلز پارٹی, تو ان کا اپوزیشن لیڈر آ جائے گا, میچ فکس ہوگا, اور پھر اپوزیشن لیڈر اور قومی اسمبلی لیڈر مل کے ساری چیزیں کر لیں گے طے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کے پی میں بھی اسمبلی میں اگر ہماری حکومت چلی بھی جائے تو ہی ول ناٹ بی سرپرائز کہ جہاں اتنا کچھ ہو گیا وہاں یہ بھی ہو ہی جائے گا. تو آپ کو بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی لگ رہی ہیں؟ میرا تو ویسے خیال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں نا, بنانے کو تو آپ اس وقت چاہے نواز شریف صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں,
اور جب آپ نواز شریف صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، جیسے ایوب خان صاحب کے دور میں ان کے بھائی لیڈر آف اپوزیشن پہ وہ تھے. پرابلم دیکھیں اس نظام کے ساتھ کیا ہوتی ہے، یہ سارا نظام کوئی کاغذ پہ لکھ دینے سے نہیں ہو جاتا. جو جمہوریت ہے، جو آئین ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مورل فیبرک ہوتی ہے. جب وہ مورل فیبرک ہی نہیں ہے اور آپ سمجھ لیں کہ صرف لفظ تبدیل کرنے سے چیزیں ہو جائیں گی، اس طرح تو نہیں ہوتا. دیٹس وائی اس گورنمنٹ کی جو لیجٹیمیسی ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو پا رہی. آپ دیکھیں نا، آپ ہمارے آئین کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آئین جب شروع آپ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلی لائن ہے وہ کہتی ہے sovereignty belongs to Allah Almighty، اور اس کو استعمال کریں گے chosen representative of people of Pakistan. جب آپ کے لوگ ہی چوزن نہیں ہیں، لوگوں نے اور لوگ چوز کیے ہیں، آپ جو ہے اور لوگ جو ہے وہ اس میں آ گئے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے نا کہ وہ کیسے ٹھیک ہے آپ کہہ لیں گے فواز صاحب، یہ تو اب ان پلوں کے نیچے سے تو بہت سارا پانی بہ نہیں گیا، یعنی بہت ساری چیزیں ہو ہی گئی نا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو گئی. تو اگر وہ سب ہو گیا ہے تو یہ سب بھی پھر ہو ہی جائے گا پھر، نہیں؟ آپ فواز صاحب کو ذرا دیکھیں، ریکریکٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ان کی رائے ہے کہ یہ اس طرح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایزیئر سیٹ دین ڈن، اور کچھ مورل اتھارٹی ہوتی ہے، کچھ یہ ہوتا ہے، اور اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ساری چیزیں کرنا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک ہم پہلے تجزیے کی صورت میں سنتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، اور پھر کم و بیش وہ ہو بھی گیا. یعنی ہم سنتے تھے کہ آئینی عدالت بنے گی، آئینی عدالت نہیں بنی، آئینی بینچ بن گیا. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے سنی ہے کہ یہ معاملہ اس طرف جا سکتا ہے، اور پھر وہ اس صورت میں ہو بھی گیا ہے. تو اب کیا کوئی ایسا، یعنی ایک یہ بھی بات ہے کہ جناب آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کی پارلیمان کی مدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اگر آئین میں کوئی بھی ترمیم کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے 2/3 نمبر چاہیے، اور 2/3 نمبر آپ کے پاس ہے. اگر ہم کوئکلی بلکہ دکھا بھی دیں کہ اب اس سب میں کیا نیا نمبر گیم کیا بنے گا، تو ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد کل 77 سیٹس ہیں، جس میں قومی اسمبلی کی 22 ہیں اور پروونشل اسمبلیز کی 55 سیٹس ہیں، جو کہ اب پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی بلکہ حکومت اتحاد کو ملیں گی یا پھر جے یو آئی کو ملیں گی. سو اب اس سے پہلے قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی کل نشستیں ہیں 216 پی ایم ایل این ہے 110، پیپلز پارٹی 70، ایم کیو ایم 22 اور دیگر جماعتوں کی ہے 14. اگر ہم دکھا بھی سکیں دکھا دیجیے گا. اب مسلم لیگ نون کو 14 نشستیں اور مل جائیں گی، پیپلز پارٹی کو 5 ملیں گی. مخصوص نشستیں ملنے کے بعد قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی جو مجموعی تعداد ہے وہ اب 216 نہیں رہے گی. فون پہ لینے فواز صاحب کو، اگر ٹائم بہت کم ہے ویسے بھی. 216 جو ہے وہ حکمران اتحاد کی مجموعی تعداد تھی، اب وہ ہو جائے گا 235. اب قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے وہ ہے 336 کا، اور اس کے لیے تو 2 طے اکثریت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے 224، اور حکمران اتحاد کو 235 آلریڈی ہو گیا ہے. سو اب وہ پرابلم ہی نہیں رہا، اب نمبر گیم ویسے ہی ختم ہو گیا. آئین میں جو بھی ترمیم کرنی ہو اس کے لیے اب مولانا صاحب کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ویسے ہی نمبر گیم سارے کا سارا پورا ہو گیا ہے. نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کا کیا ہے، ٹوٹل 97 نشستیں ہیں، اس میں بھی 8 مولانا صاحب کی ہیں اور پھر آزاد اور دیگر جماعتوں کی 9 ہیں. تو اگر پی ٹی آئی کی دیکھیں یا سنی اتحاد کونسل کی دیکھیں تو 336 کے ایوان میں 80 سیٹیں ہیں، صرف 80، اور باقی سارا ہاؤس جو ہے وہ یا تو بالکل پی ٹی آئی کے خلاف ہے یا پھر اس انداز سے بہرحال پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. تو اب مولانا صاحب کی پارٹی کو بھی 3 مخصوص نشستیں مل جائیں گی، جس کے بعد جے یو آئی کی نشستیں ہو جائیں گی 11، اور اپوزیشن کی ٹوٹل تعداد ہو جائے گی 100. یعنی کہ اب قومی اسمبلی کا ایوان کیا ہوگا جس میں مولانا، آزاد، پی ٹی آئی سب ملا لیں، تو یہ سب ملا کے اپوزیشن کی تعداد ہوگی نیشنل اسمبلی میں 100، اور سامنے والوں کی تعداد ہوگی 236. یہ اتنا بڑا یہ فرق ہوگا. پنجاب اسمبلی میں کیا ہوگا، پنجاب اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی 27 نشستیں ہیں جو کہ حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی. تو اس فیصلے سے قبل پنجاب اسمبلی میں حکمران اتحاد کی کل تعداد تھی 242، اور اب 27 ملنے کے بعد یہ تعداد 242 سے بڑھنے کے بعد ہو جائے گی 269، اور اپوزیشن کتنی ہے 102. سو پنجاب اسمبلی میں کیا ہوگا 102 ورسز 269، یہ ہو جائے گا فرق. اب سب سے امپورٹنٹ اور ریلیونٹ یہاں پر ہے خیبر پختونخوا اسمبلی. وہاں پر کیا ہے، وہاں پر جو خالی مخصوص نشستیں ہیں وہ ہیں 25. یہ 25 سیٹیں وہ ہیں جو پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کری تھی اس کو ملیں گی، پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی. اب باقی جماعتوں میں چلی جائیں گی. 25 نشستیں، 21 خواتین کی ہیں، 4 اقلیتوں کی. اب اس میں سے کیا ہوگا، خواتین کی جو 21 مخصوص نشستیں ہیں اس میں سے مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب کو مل جائیں گی 7، 4 نشستیں پیپلز پارٹی کو ملیں گی، 1 این پی کو ملے گی، اور 1 پی ٹی آئی پی کے حصے میں خواتین کی 1 نشست آئے گی. اور جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں ان میں سے 4 نشستوں میں سے 2 ملیں گی پی ایم ایل این کو اور 2 ملیں گی مولانا صاحب کی پارٹی کو.
یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فیصلے سے پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو حکمران اتحاد کی نشستیں ہیں وہ ہیں 93، وہ اتنی رہیں گی چونکہ وہاں تو پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، تو پی ٹی آئی کو تو ایک بھی نشست ایڈ نہیں ہوگی. تو اس فیصلے سے پہلے کے پی کے اسمبلی میں پی ٹی آئی کا نمبر 93، وہ اتنا ہی رہے گا. اب جس میں کتنا ہے؟ پی ٹی آئی 58 ہے، آزاد سنی اتحاد کونسل 35 ہے. اپوزیشن کتنی ہے؟ حکومت تو 93 ہے، اپوزیشن جو ہے وہ 27 ہے. اب آپ دیکھیں کے پی کے اسمبلی میں اس فیصلے کا امپیکٹ کہ کہاں اپوزیشن کی 27 نشستیں تھیں اور ان کو 25 اور مل جائیں گی، یعنی کہ جتنی اپوزیشن ہے اسے ملٹیپلائی بائی 2 ہو جائے گی. آلموسٹ جتنے اپوزیشن کے لوگ ہیں اتنی ان کو سیٹیں مل جائیں گی اب کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں. کیونکہ اور یہ سیٹیں زیادہ کیوں ہیں؟ بیکاز آف اے سمپل ریزن کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی بڑے نمبر میں ہے. جب بڑے نمبر پر ہے تو ان کی مخصوص نشستیں ہی بڑے نمبر پر ہیں، لیکن اب وہ بڑا نمبر پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا بلکہ ان کے مخالفین کو مل رہا ہے. تو 27 کی اپوزیشن اب 27 + 25 یعنی کہ 52 ہو جائے گی. سو اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں کیا ہوا ہے کہ اٹ از 93 ورسز 52. ابھی بھی اگر آج کی تاریخ میں بھی ہم نمبر گیم پہ جائیں تو بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اقلیت میں چلے گی، بلکہ فرق ہے، 93 ورسز 52 ہے. لیکن اب یہ ضرور ہے کہ اب یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اب اگر وہ آتے ہیں اپنی پارٹی چھوڑ کر سامنے والی پارٹی کی طرف تو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ گیپ اب کم ہو گیا ہے، پہلے تھا 93 ورسز 27، اب ہے 93 ورسز 52، تو گیپ کم ہو گیا ہے. اور دوسرا ہے کہ اب ان اراکین پر کچھ ہو نہیں سکے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہو وہ اپنی پارٹی چھوڑے اور اس کا پارلیمانی لیڈر اسپیکر کو خط لکھے کہ انہوں نے فلور کراس کیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں، چونکہ اب وہ ٹیکنیکلی وہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں. عدالت نے کہہ دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ اپنا وہ کسی بھی حوالے سے کسی کو بھی ووٹ دے سکتا ہے اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہے. تو اب یہ ہوگا. جبکہ سندھ اسمبلی کی صورتحال کیا ہے؟ سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 ہیں، اقلیتی 1 نشست ہے، تو اس میں 2 پیپلز پارٹی کو ملیں گی اور 1 ایم کے پاکستان کو ملے گی، چونکہ وہاں پر وہ اور سیٹس ہے بھی نہیں. فواد چوہی صاحب سے ہمارا ہو گیا. فواد صاحب کو آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے دوبارہ؟ جی آ رہی ہے. اچھا، وہ بڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا، وہ تھوڑی ہلکی ہے ویسے، اگر تھوڑی اونچی کر لیں. چلو کوشش کرتے ہیں ذرا میں تھوڑا اونچا بول لیتا ہوں. میں تو فواد صاحب یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مورل اتھارٹی، لیجیٹمیسی، یہ تو باتیں اب وی لائک اٹ اور ناٹ، بٹ یہ تو پیچھے نہیں رہ گئی. ہم نے اس دوران بہت سارا کام ہوتے ہوئے تو دیکھا نا اپنی آنکھوں کے سامنے. تو اب آپ کو یعنی بظاہر یہی نہیں لگ رہا کہ اب تو یعنی جس طرح سینیٹر ہمایوں مومن صاحب کے الفاظ کا سہارا لوں، انہوں نے کہا بھائی جان جتنا کچھ ہو گیا ہے وہ بھی ہو ہی گیا نا، تو اب تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہی ہے نا ریال پالیٹکس میں، تو پھر دیکھیں بیسکلی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے طرح چل رہا ہے تو بس جتنی دیر چلتا رہے گا پھر چلتا رہے گا. بٹ پرابلم دیکھیں دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پہلا ملک تو نہیں ہے نا جہاں پہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. یہ تو پرابلم لیجٹیمیسی جو ہے یہ ایک بڑا سیریس ایشو رہتا ہے حکومتوں کو، اور پرابلم یہ ہے کہ جب تک وہ ایشو ریزالو نہ ہوگا یہ حکومت کمزور رہے گی. آپ جو مرضی زور لگا لیں، آپ پارلیمنٹ کیا 2/3 کیا چھوڑ، آپ ساری پارلیمنٹ میں ہی کیونکہ دیکھیں اب پی ٹی آئی کو تو ریزائن کرنا پڑے گا پارلیمنٹ سے. اگر وہ اب ابھی نہیں کریں گے 2 ہفتے بعد کر دیں گے، پارلیمنٹ تو خالی ہو جائے گی. تو پارلیمنٹ میں تو صرف حکومت ہی رہ جائے گی. خالی ہوگی تو اب جو ہے وہ الیکشن کرائیں گے، پھر 90 دن میں الیکشن ہو جائے گا. ہاں الیکشن کرا لیں، نومینیٹ کر دیں بندے، الیکشن. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کو ریزائن کر دینا چاہیے پیمانوں سے؟ نہیں، ریزائن کر نہیں دینا چاہیے. ریزائن کرنے کے علاوہ آپشن نہیں بچے گی. جب آپ کے سارے ایم این ایز 9 مئی کی میں کنوکٹ ہو جائیں گے جو باقی بچے ہیں، تو مجھے بتائیں نا پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا رہ جائے گی اس کے علاوہ؟ آپ کے جو باقی آپشن یہ ہے نا کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، تو بہرحال ایک صوبہ ہے، گورنمنٹ ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ان کے پاس ہے، تو بہرحال وہ ایک جو بھی اتھارٹی تو ہے نا. ایک دیکھیں نا، وہ تو اگر آئیڈیل پی ٹی آئی، اگر پالیٹکس پی ٹی آئی کا جو اپنا لیک آف پالیٹکس ہے وہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے ہی ہے نا. اب دیکھیں مثال کے طور کے اوپر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے پی میں حکومت بنانی چاہیے تھی، تاکہ آپ ایک بڑا الائنس آپ کا ہوتا. اور جے یو آئی اور پی ٹی آئی اگر اکٹھے ہو کے نیشنل اسمبلی سے فار ایگزامپل ریزائن کر دے تو پھر تو بہت بڑا کرائسس ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جو فیلئر ہے کہ نہ ان کی لیڈرشپ کو الائنس بنا سکی. کرنا چاہیے اس فیصلے کے بعد یا ناؤ اٹس ٹو لیٹ؟ 100% کرنا چاہیے. ابھی بھی پی ٹی آئی کو تو مولانا صاحب کو آفر کرنی چاہیے کہ آپ کے پی میں ہماری حکومت جوائن کریں. اور تاکہ ایک دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی بہت اس کی یہ جو گورنمنٹ کے جو ظلم ہیں، زیادتیاں ہیں، وہ تو ظاہر ہیں ہماری جگہ، وہ تو آپ نے جیسے کہا کچھ نے ہے ہی نا. ایشو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی پالیٹکس ہے وہ بہت زیادہ کرائسس کے شکار ہے.
وہ اپوزیشن میں بھی اکیلے کھڑے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی ہے, حکومت کی پارٹیوں سے بھی لڑائی ہے. انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے, ساری اپوزیشن سے بھی لڑنا ضروری ہے. ایک طرف آپ کی یہ رائے, پی ٹی آئی نے تو آج ایک پورا نیا محاذ کھول دیا ہے مولانا صاحب کے خلاف. یعنی شیخ وقاص صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت ان کی نہ پہلے تھی نہ اب ہے. بیرسٹر سیف صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب اس سب کے ذمہ دار ہیں, تو انہوں نے تو ایک نیا پھڈا ڈال دیا مولانا صاحب سے آج ہی. دیکھیں وہ تو ایک ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک لوکل پالیٹکس ہے نا, وہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس تو نہیں ہے. شیخ وقاص ہو گئے یا سیف ہو گئے, وہ تو ظاہر ہے سی ایم جو کے پی ہیں ان کی زبان بول رہے ہیں نا. جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے, میں تو اس وقت صرف پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو ڈی آئی خان کی پالیٹکس ہے اور لوکل پالیٹکس ہے. وہ تو کیونکہ بات میرے بھی ذہن میں آئی تھی, ظاہر انتخابی مخالفت ہے ان کی, تو کیا اگر یہ سچ ہے تو پھر تو ایک حلقے کی سیاست کے لیے پوری پارٹی کی سیاست داؤ پہ لگ رہی ہے. پھر تو دیکھیں بظاہر تو انفارچونیٹلی یہی ہے نا, اصولی طور کے اوپر تو پی ٹی آئی کو ایک بڑے, دیکھیں لیٹ سے اگر آپ ایک سمجھے جی مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی تو وہ پھر جماعت اسلامی سے کریں, پھر جی ڈی اے سے کریں, خان عباس صاحب سے کریں. ایک بھی بندے سے تو آپ کی صلاح نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے, اس طرح تو پالیٹکس نہیں ہو سکتی. آپ جو ہے نہ آپ کا جو ہے وہ کوئی ایک دیکھیں, اور دوسرا جو تحریک چلانا ہے وہ تحریک جو ہے وہ ایک گریٹر پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ تو ہو سکتی ہے, بٹ خود تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے نا جس کا کوئی اینڈ رزلٹ ہی نہیں ہے. آپ نے اگر میں آپ سے کھلے الفاظ میں پوچھوں, مولانا صاحب کا تمام احترام ملوز خاطر رکھتے ہوئے, کیا وہ پی ٹی آئی کی نظر میں قابل اعتماد ہے؟ پی ٹی آئی تو کہتی ہے, کبھی کبھی کہتی ہے اور کبھی کبھی آف دا ریکارڈ کہتی ہے کہ بھائی مولانا کی تو سیٹنگ ہے ہر طرف یار, ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں, وہ تو یہ سمجھتے ہیں. وسیم دیکھیے, اگر آپ جے یو آئی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو پی ٹی آئی کو قابل اعتبار ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے لیے قابل اعتبار ہے یا تھی؟ دیکھیں یہ پالیٹکس ہے, اس میں ہمیشہ بلیک اور وائٹ نہیں ہوتا, بہت سارا گرے ہوتا ہے, اس میں کھیلنا ہوتا ہے. آپ نے کھیلنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا اتنی لڑائیاں, تو دیکھیں میں پالیٹیشین ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بندوقیں اٹھا کے نہیں لڑ سکتا. مجھے اگر وہ سپیس دیں گے میں پالیٹکس کروں گا, نہیں دیں گے میں نہیں کر سکوں گا. یہ لہذا بات ہے, بعد میں میری جگہ بندوق والے آ جائیں گے, لیکن وہ بندوق والے جانے اور یہ جانے, میں تو پلیئر نہیں ہوں گا نا. میری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ میں سپیس کریٹ کروں اپنے لیے تاکہ میں پالیٹکس کر سکوں. اور اگر آپ میرے سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں کوئی بندوقیں لے کے جو ہے وہ چڑھ جاؤں گا, دیکھیں یہ تو میری کیپیسٹی نہیں ہے. تو آپ نے اپنی ساری رائے دے دی ٹورڈز اینڈ. بتا دیں پی ٹی آئی بہرحال اس پہ عمل تو اس وقت نہیں کری بلکہ اس کے اپوزٹ عمل کری ہے. تو فی الحال اگر آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی اسی راستے پہ چلتی رہی تو بند گلی ہے پھر آگے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں میں پچھلے مہینے 3 دفعہ خان صاحب سے ملا کیونکہ وہ کیس میں کو ایکیوز ہے. تینوں دفعہ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ نے یہ جو پالیسی اور آپ نے یہ جو لیڈرشپ رکھی ہوئی ہے, آپ میرے سے گارنٹی لے لیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی چانس نہیں ہے آپ کی ریلیز کا, اور ہمیں آپ کی ریلیز چاہیے, باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور انہوں نے کہا اچھا مجھے سوچنے دو. میں نے انہیں کہا سر سوائے اس کے کہ ہم ایک گرینڈ الائنس بنائیں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو شروع کریں, کوئی اور طریقہ مناسب ہی نہیں ہے. اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے بات نہیں کرنی, ہم اپنا ایجنڈا دیں گے, جس نے ہم سے بات کرنی ہے وہ ہم سے بات کرے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ابھی کی لیڈرشپ ہے, میرا ذاتی طور پہ احترام ہے, میرا تعلق بھی ہے, بٹ سچی بات یہ ہے جب آپ پارٹی کے پراسپیکٹ میں بات کریں نا تو یہ لوگ نہیں کر سکتے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. نہ خان صاحب وہ لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ تبدیلی کے لیے تیار ہے, نہ حکومت. آپ کا سٹانس ہے, اسٹریٹجی نہیں ہے. یو نو دس از اے ہیوج پرابلم. تھینک یو, بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب کا. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.